أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج کا درس سورہ بلد سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ، سورۃ 90. پچھلی صورت میں قریش سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنی نسبت خدا کے گھر کی طرف کر کے اس سے فائدے تو اتنے حاصل کرتے ہو اور اس گھر کے خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہو، ان سے سرکشی برتتے ہو. کچھ شرافت کا تقاضا بھی سمجھنا چاہیے. یا تو اس نسبت کو چھوڑو، اور اگر اپنی نسبت اس کے ساتھ رکھنی ہے تو پھر اس نسبت کے تقاضوں کو تو پورا کرو. اسی ضمن میں ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس مکے میں رہتے ہوئے اس شہر کی حرمت کا بھی پاس نہیں رکھتے، حالانکہ اس مکے کی نسبت سے لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ تمہارے قافلوں کی طرف بھی کوئی بری نظر سے نہیں دیکھتا. تم اس کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. اسی سلسلے میں اب یہ سورہ ہمارے سامنے آتی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ پہلا لا ایسا نظر آتا جیسا اس کے معنی ہوتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا ان چیز کی، یہ بات نہیں. جن آباد کو ادب سے شغف ہے وہ اسے اپریشیٹ کریں گے کہ یہ انداز کیا ہوتا ہے. اور عربوں کے ہاں تو یہ انداز بڑا ہی خاص ہوا کرتا تھا کہ جو بات چلی آ رہی ہے وہ اسے دہراتے نہیں تھے، اس کی تردید کرنا مقصود ہوتا تھا، تو دہرائے بغیر اس کے متعلق ایک لا کہہ دیا کرتے تھے. تو یوں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی بات یوں نہیں جیسے تم سمجھے ہوئے ہو، بات یوں ہے. وہ سارا انداز آ جاتا تھا ان کے ہاں مخاطب کی اس ساری چیز کی تردید کرنے کے لیے ابتدائی کلام کی کیا کرتے تھے لا سے. عربوں کی اسی ادبی روش کے ابتدا میں ہمارے ہاں بھی بعض ادبا نے شعراء نے یہ انداز اختیار کیا. یہی ضمن یاد آتا ہے مجھے. غالب نے کہا ہے نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں. آپ دیکھتے ہیں اس مصرے میں پہلی نہیں جو ہے بظاہر زائد نظر آتی ہے، لیکن یہ بڑی بڑی چیز ہے. اس کے معنی یہ ہے، انداز اس کا یہ ہے کہ کوئی بات گفتگو ہو رہی تھی، مخاطب نے اعتراض کیا تھا کہ تم تو یہ بھی نہیں مانتے، تم تو اسے بھی تسلیم نہیں کرتے. یہ بیان ہی وہی عربی انداز ہے کہ اس کا ذکر کیے بغیر ہی بات شروع کی ہے نہیں. تو یہ جو ہے انداز یہ بڑا بدیع ہوتا ہے. قرآن بھی یہی انداز اختیار کرتا ہے. لا بات یوں نہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ مٹھی بھر جماعت بے سر و سامانوں کی کتنا بڑا دعویٰ لے کے اٹھی ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، ذرہ نا چیزوں کا میرے بیا بانے میں گئے، یہ کر کیا لیں گے؟
دعوے یہ ہیں کہ اس کعبہ کو، اس بلد و امین کو ایک نظام نو کا مرکز بننا ہے۔ ارے وہ نظام ہی ہے نہیں جس کا یہ مرکز بنا رہے ہیں، وہ نظام کہاں ہے؟ فرسودہ باتیں، اساطیر الاولین، کہنا روایات، یہ قادر حضرات خیالات کتنے بڑے انقلاب کے دائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس مکے میں اپنے جھنڈے گاڑیں گے، اسے اپنے نظام کا مرکز بنائیں گے۔ نظام وہ ہوگا کہ جس میں ہماری برہمنیت ختم ہو جائے گی، جس میں ہماری سرمایہ داری کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ارے دیکھو تو صحیح ان کا یہ کہنا، لا بات یوں نہیں جیسا تم سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ مٹھی بھر جماعت کر کیا لے گی۔ میں اسی بلد و امین کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اس چیز سے۔ آگے بات ہے ووالدٍ وما ولد۔ آپ دیکھیں گے بظاہر اس کے اندر کوئی ربط نظر نہیں آئے گا کہ باپ اور بیٹا، کہیں بلد و امین کی شہادت پیش کی جا رہی ہے، کہیں باپ اور بیٹے کے بعد ذکر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ بھی نگاہوں کو ربط نہیں نظر آیا کرتا، اور ان کے نزدیک تو قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا ہی غیر مربوط ہے۔ صاحب محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راستہ، یہ تو الحمد سے والناس تک ایک مربوط سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ربط وہی ہے جو ایک ستارے کو دوسرے ستارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر بھی نگاہیں اس میں کوئی ربط نہیں پاتی۔ سائنٹسٹ سے پوچھیے، وہ کیا بتاتا ہے؟ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے۔ کائنات کا سلسلہ اس طرح مربوط ہے، قرآن کا ربط بھی اسی طرح کے ہے۔ بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ پرانی فرسودہ چیزیں، اس کے اندر سے تم کیا یہ ایک نظام نو کی بات کر رہے ہو؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کر کے دیکھو زندگی کس طرح ہر آن نئی حیثیت تبدیل کر کے، نئے پیکر تبدیل کر کے آتی چلی جاتی ہے۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر نئی زندگی ایک حیات نو کی تعبیر میں بچے کی شکل میں دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ تمہیں اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ زندگی بیکار نہیں ہوا کرتی؟ یہ تو پرانا لباس ہوتا ہے، اسے اتارا جاتا ہے کہ نیا لباس پہنا جائے۔ زندگی پر تسلسل قائم ہے، اور تسلسل بھی اس انداز سے قائم ہے کہ جب ایک فرد کی زندگی فرسودہ اور کہنا اور مزمحل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں سے حیات تازہ کی کوپر پھوٹتی ہے، وہ زندگی کی ساری ممکنات لیے ہوئے اپنے ساتھ پھر دنیا کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ کعبے کا نظام جو تم نے اس طرح سے بگاڑ دیا تھا، اسی فرسودہ بظاہر مزمحل جس میں کوئی نشان حیات و حرارت کا باقی نہیں ہے، اسی میں سے ایک حیات نو مسکراتی ہوئی ابھرے گی، اور تم دیکھو گے کہ شباب کو پہنچے گی اور وہ نظام یہاں قائم ہو کر رہے گا۔ ووالدٍ وما ولد۔ کتنی عظیم حقیقتیں بیان کر جاتا ہے قرآن برادران ایسی۔ کہا بات یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان کو ہم نے، دوسری جگہ ہے فی احسن تقویم پیدا کیا، اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی کہ نہایت اعتدال کے ساتھ بیلنس پرسنالٹی اس کی ہو جائے، تمام صلاحیتوں میں صحیح تناسب پیدا ہو جائے، صحیح توازن پیدا ہو جائے، اور یوں اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ لیکن یہ راستہ ذرا دقت طلب ہے، دشوار گزار ہے، اور یہی اس کی دقت طلبی اور دشوار گزاری ہے کہ جس سے انسان اسفل سافلین میں جا پہنچتا ہے، اپنے آپ کو پسترین درجے کے اندر لے جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا سہولت پسند واقع ہوا ہے، ذرا سی بھی محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے انسان کو بہترین حیث قضائی میں توازن دیے ہوئے، تناسب دیے ہوئے، قبض کے عجیب لفظ ہے یہ،
اس کے معنی ہوتے ہیں کہ توازن اور تناسب کو قائم کیے ہوئے جس میں کچھ مشقت درکار ہو. ہم نے تو اسے پیدا کیا تھا ایک صحیح توازن تناسب قائم کرنے کے لیے. وہ ہو سکتا تھا صرف خدا کے قوانین کے اتباع سے، لیکن ایاسب ان لن یقدر علیہ احد، اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نہیں میرے اوپر کوئی قانون کسی کا ہے ہی نہیں، میں خود مختار ہوں، جو بھی میں آئے میں کروں. لیکن ایسا کہنے والا اس نظام نو کی تشکیل کی مخالفت کے اندر اس وقت اپنا مال و دولت تک صرف کر رہا ہے. تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ وقت آ جائے گا جب اسے کہنا پڑے گا کہ یقول اہلکت مالا لبدا، اسے یہ کہے گا کہ میں نے خامخواہ کے لیے اتنی محنت سے جمع کردہ مال ضائع کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری مخالفتیں حاصل اور نامراد رہیں گی اور یہ نظام کامیاب ہو کر رہے گا کہ جو اس وقت اتنی دولت صرف کر رہے ہو اس کے ناکام بنانے میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد تمہیں کفِ حسرت ملنا پڑے گی اور تمہیں یہ کہو گے باساد یاد کہ افسوس میں نے اپنا مال یوں ہی ضائع کر دیا. یحسب ان لم یرہ احد، بات یہ ہے، یہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے جرائم جیسا میں نے اس سے دیکھ کر کئی مرتبہ کہا ہے، انسان اس اطمینان کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی واقف نہیں اس کے ان جرائم سے. وہ کہتا ہے کہ یہ ساری بدعنوانیاں، خلاف ورزیاں، سرکشیاں اور بے باکیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو ہم نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اس کو یہ قوتیں دی ہیں کہ وہ مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے. اگلی آیات میں یہ چیز آئی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے دو آنکھیں دی کہ دنیا میں دیکھ بھال کر چلے، راستے کے نشیب و فراز کو اچھی طرح سے اپنی نگاہوں میں رکھے، آنکھیں کھول کر چلے دنیا کے اندر، خود مشاہدہ کرے، اور جس بات کے متعلق علم نہ ہو لسانن و شفتین، ہم نے اسے زبان دی، دو ہونٹ دیے کہ اپنے معافی ضمیر کو اظہار کر سکے، دوسرے سے بات کر سکے. یہ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے ساتھ کہی ہے. حیوانی زندگی سے جب لائف زندگی آگے بڑھ کر انسانی پیکر میں آئی ہے تو یہاں جو بنیادی خصوصیات اسے ملی ہیں ان میں ایک قوت گویائی بھی ہے، نطق کی قوت، کمیونیکیشن کی قوت، اظہار خیال کی قوت، بولنے کی قوت جسے آپ کہتے ہیں. یہ بڑی چیز، بولنے کے لیے یوں تو زبان ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے، لیکن یہ ہونٹ جو دیے ہیں ساتھ، کسی وقت ہونٹوں کو کھلا رکھ کر اور خالی زبان کو چلا کر بول کے دیکھیے، یہ دو ہونٹ اتنے عجیب آلہ ہے ساتھ اس کے کہ زبان خالی اظہار مقصد نہیں کر سکتی. بولنے کے لیے زبان اور دو ہونٹوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. اتنا پرفیکٹ آلہ دیا ہے اس کو بولنے کا، آنکھوں سے دیکھے اور اس کے بعد دوسروں سے پوچھنا ہے تو پھر اپنی قوت گویائی سے کام لے. یہ سارا کچھ تو وہ خود کرے، اور اس کے ساتھ ہماری طرف سے بھی ایک بات ہوئی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. وہی جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاں دو راستے پھٹتے ہیں ہر دوراہے کے موڑ پر، وہاں موڑ کے اوپر راستہ دکھانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہر وقت تو ایک چوکیدار بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، ہر وقت تو ایک گائیڈ یا رہنما ہوتا نہیں کہ وہ آپ کو بتا دے کہ یہ راستہ شہر کو جاتا ہے یا یہ راستہ گلبرگ کی طرف جاتا ہے. وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک سائن پوسٹ لگا دیا جاتا ہے. وہ سائن پوسٹ کافی ہوتا ہے. اب یہ کہا کہ تمہیں آنکھیں دے دی کہ اس کو پڑھ لو، خود نہیں پڑھ سکتے تو تمہیں قوت گویائی دے دی کہ کسی سے پوچھ لو. اور یہ چیز کہ اگر وہاں سائن پوسٹ نہ لگا ہوا ہو، تمہاری آنکھیں بھی بیکار، تمہاری گویائی کی قوت بھی بیکار. جس دوراہے کے اوپر سائن پوسٹ نہ لگا ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کس قدر دشوار ہوتا ہے صحیح راستے کا اختیار کرنا. تو کہا کہ انہی چیزوں کی ضرورت تھی، دوراہا آئے وہاں سائن پوسٹ نصب کر دیا جائے. یہ ہم نے وحی کے ذریعے کر دیا. سائن پوسٹ اتنا محکم مضبوط لگایا کہ زمانے کے حوادث اب اس کو کسی طرح سے کوئی ذوق پہنچا نہیں سکتے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ایسا محفوظ سائن پوسٹ. پھر وہ لسان مبین کے اندر لکھا ہوا ہے، گفت ودیا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان والوں کے لیے ہے اور چینی زبان کے اندر وہ لکھ کے ایسا دے دیا کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو. زبان ایسی ہے، زندہ زبان. عجیب برادران عزیز، جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے اس زبان کا جس میں قرآنی حقائق کا متحمل ہونا تھا کہ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک خاندان میں نبوت، حکومت، حکمت، شوکت، سطوت یہ رہی، یہ بنی اسرائیل تھی. بنی اسماعیل کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کعبے میں لا کے بتایا اور اس کے بعد ان کی اور تاریخ ہی نہیں ملتی سوائے اس کے کہ یہ زبان بناتے رہے. یہ طائر و پیش رفت تھا. یہ قبیلہ جو تھا اس قرآن کی آمد کے لیے یہ ساری کچھ تیاریاں کر رہا تھا. زبان ایسی، اور اس کے بعد یہ دنیا کی پرانی زبانیں ڈیڈ لینگویج ہو چکی ہوئی ہیں، بیشتر ان میں سے مردہ ہو چکی ہوئی ہیں. یہ آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ عربی بولنے والے ممالک جتنے بھی ہیں ان میں بولنے کی زبان کے اندر تو فرق آ گیا ہے. وہی فرق جو ہمارے ہاں ضلع اور ضلع کی پنجابی میں ہوتا ہے، علاقے اور علاقے کی پنجابی زبان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا فرق ہو جاتا ہے. کلوکیل جسے کہتے ہیں اس میں تو فرق ہو گیا ہے، لیکن ان کے ہاں کی ریٹن لینگویج جو ہے، تحریر کی زبان جو ہے، وہ آج بھی وہی زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مراکز سے لے کے اور نجد تک یا انڈونیشیا تک جہاں بھی عربی پڑھنے والے لوگ ہیں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. کسی ملک کی کوئی کتاب، کسی علاقے کی کوئی کتاب لکھی ہوئی دوسرے علاقے میں پڑھی جانے کے اندر زبان تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے یہاں آ کے یہ جو نجدی بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں بات آتی، ہم جو عربی کو جانتے ہیں، لیکن انہیں کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ عربی جاننے والا ہر جگہ کی کتاب پڑھ سکتا ہے. زبان زندہ زبان ہے ان کے ہاں کی. قرآن محفوظ، قرآن کی زبان زندہ. یہ ہے سائن پوسٹ جو لگا دیا، تمہیں آنکھیں دی کہ خود پڑھو، پڑھ نہیں سکتے ہو تو پوچھو کسی دوسرے سے. کتنی بڑی چیز کہی. پھر وہی الفاظ کی بات آ جاتی ہے، ہداینا. خود ہدایت کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کو ابھار کے پیش کرنا. ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں. صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا، ابھار کے کسی چیز کو سامنے لانا ہوتا ہے. اور یہاں نجدین کہہ کے پھر یہ کہا، میں نے کہا نا کہ عربی زبان میں تو مرادفات سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں. راستے کے لیے بیسویں الفاظ سے نجد کہتے ہی اس جگہ کو ہے جو ابھار جس میں ہوتا ہے، ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے. راستہ دکھایا تو وہ ایسا نہیں کہ
جس میں ابہام ہو کسی قسم کا، شک و شبہ رہ جائے، ابھرا ہوا راستہ تو آپ دیکھتے ہیں کتنا نمایاں ہوتا ہے. دکھایا تو اس طرح سے دکھایا کہ ابھرا ہوا ہے یہ راستہ، اور نجدین دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. اب یہ دونوں راستوں میں آگے دیکھیے کہ فرق کیا ہے. خلقتہم العقبہ کا وہاں کہا تھا نا کہ خلقنا الانسان فی کبد، کہ اس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. ڈیولپڈ فارم کے اندر نہیں ملتی. ہر حیوان کو اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیولپ فارم میں ملتی ہے. اسے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. چیز کے بچے کو سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ اڑنا کس طرح سے ہوتا ہے. بچ کے بچے کو کہیں سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ تیرنا کس طرح ہوتا ہے. انسان کے اندر کی صلاحیتیں اسے ڈیولپ کرنی ہوتی. اسی کا نام ہے دشوار گزار تھوڑا سا راستہ جسے کہا. مشکل اس کی یہ ہے کہ یہ سہولت پسند اتنا واقعہ ہوا ہے کہ ذرا سا بھی دقت طلب معاملہ جو ہوتا ہے یہ اسے اختیار نہیں کرتا. کہا یہ کہ دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. ایک راستہ وہ ہے کہ جس میں دشواری ذرا سی محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ راستہ کہتے دو راستے دکھائے ہیں، ان میں سے ایک راستے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. پھر راستے پہ چلنے والا مسافر تو یکساں ہوتا ہے، جو بھی چلے گا اس کو یکساں قسم کا راستہ ملے گا. لڑنے روان برابر ہو، یعنی دونوں کو اگر اسی میں چھوڑ دیا جائے تو دونوں یکساں ہوتے ہیں. یہ بات کیا کہی کہ ایک راستہ ذرا دشوار گزار ہوتا ہے. یہ ہے اعجاز. کہتا یہ راستہ وہ ہے جو پہاڑی کے اوپر سے چڑھ کے جاتا ہے. راستے کی تشبیہ میں بات ساری کہہ دی. دشوار گزار ہے، دشواری اس میں نہیں ہوتی. گھاٹی یا پہاڑی کے اوپر جو چڑھا جاتا ہے اس میں بڑے صبر اور استقلال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تیز جا ہی نہیں سکتا اس میں آدمی، قدم قدم جانا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ تو عرب تھے، عقبہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے چڑھنے والے راستے کے لیے. عقبہ کے معنی ہوتا ہے پیچھے. وہ راستہ کہ جہاں 2 قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے کہ کتنا ہی آ گیا. یہ چڑھنے کا راستہ پہاڑی اور گھاٹی کے اوپر دشوار گزار ہی نہیں ہوتا، ہمت طلب اور صبر آزما ہوتا ہے. اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ کہ جو یہ دعویٰ کر کے کہ رب ہمارا خدائی ہے، پھر اس پر استقامت سے جم کے کھڑے ہوتے ہیں. اس پر بڑے ہی استقامت و ثبات کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پھر دوسرا فرق، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور یہ جو منزل ہے یہ صبر اور استقامت چاہتی ہے. ایسی جیسے پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ جو ہے وہ ہمت طلب اور صبر آزما ہوتا ہے. قدم قدم چڑھ سکتا ہے، بھاگ کے کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر ہمت ہی نہیں پڑ سکتی بھاگ کر چڑھنے کی. کہا یہ ہے وہ راستہ. پھر راستہ وہ ہے جو تمہیں کتنی، میں کہتا ہوں ایک تشبیہ میں آپ دیکھیے باتیں کتنی کر جاتا ہے. سیدھا راستہ جو ہے وہ جہاں لے جائے گا آپ کو، یہاں سے وہاں تک ایک لائن میں لے جائے گا. پہاڑی کا راستہ منزل تک بھی لے جائے گا، ہر قدم بلندیوں کی طرف بھی اٹھے گا، اس لیے کہ اس کا خدا ذی المعارج ہے. اس کا بتایا ہوا راستہ صرف منزل مقصود تک سیدھا نہیں پہنچاتا، بلندیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا طَبْقًا، اور اس طرح ہم تمہیں طبقاً یہاں سے بلندیوں کی طرف لیتے چلے جائیں گے. انسانی ممکنات اور اس کا مستقبل پستیوں کا نہیں ہے، بلندیوں کا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اس کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وہ جو سورہ اعراف نے کہا کہ ہم تو اسے چاہتے تھے کہ آسمان کی بلندیوں پہ لے جائیں، لیکن اخلد علی الارض، وہ کمبخت زمین کے ساتھ چپکا ہوا رہ جاتا ہے.
یہاں کہا یہ کہ راستہ ہم نے دکھایا، اس راستے میں چڑھنے میں صبر اور استقامت کی ضرورت تھی، لیکن جو اس پہ چڑھ جائے گا پھر پوچھیے نہیں کن بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے گا۔ اب آگے وہ بات آنی تھی کہ ذرا تشریح کی جائے۔ خود ہی کہا وہ معادلہ کا مال عقبہ، تو کسی اور سے برادران عزیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن میں روشنی خارج کی محتاج ہی نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے دکھائے کہ یہ روشن ہے، دیا تو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے جلتے ہوئے دیے کو ڈھونڈنے کے لیے باہر سے کوئی موم بتی جلا کے لائے ہیں آپ؟ وہ تو اپنی روشنی آپ دلیل ہوتی ہے۔ ومادرا کا مالا قبا، تمہارے ذہنوں کے اوپر نہیں ہم چھوڑ رہے ہیں کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ عقبہ کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں کہ عقبہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آنی ہے وہ چیزیں جنہیں آپ دین کی بنیاد اور اس سارے محل کی ستون قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے بعد قرآن اس قسم کی چیزیں کہے گا وہ روز ہمارے یہاں مسجد کے بازوں میں کہی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں بھی اپنے مقام پہ ضروری ہیں، لیکن ہم تو بات قرآن کی کر رہے ہیں۔ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ اور یہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں دین کی، جو قرآن کہتا ہے سنیے عزیزان من، کن چیزوں کو بنیادی قرار دیتا ہے جنہیں انسان اختیار نہیں کرنا چاہتا، بڑا دشوار گزار سمجھتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں بنیادی؟ فذکر رقبۃ، سنیے کہ وہ قوم، وہ امت کہ جو اس قرآن کے نظام کو لے کر اٹھے گی، اسے قائم کرے گی، جسے یہ گھاٹیاں چڑھنی پڑیں گی دشوار گزار قدم قدم، ان کا فریضہ زندگی میں کیا ہوگا؟ پہلی چیز یہ کہ دنیا میں جو گردن بھی کسی دوسری کی غلامی اور معصومی کے اندر جکڑی ہوئی ہے اس کو آزاد کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، رقبہ، کوئی گردن بھی، ایک گردن بھی کسی انسان کی کسی دوسرے انسان کی معصومی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی رہ گئی ہے تو اس امت نے اپنا فریضہ پوری طرح ادا نہیں کیا۔ اور عزیزان من، دوسروں کی گردن سے زنجیر تو وہی نکالے گا جو خود آزاد ہوگا۔ جس کے اپنے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ دوسرے کی گردن کو آزاد کیا کرے گا؟ دنیا سے وہی سلیوری پرانے زمانے کی نہیں، وہ تو اس کی ایک شک ہوتی تھی صرف، وہ غلامی جو عہد کہن میں ہوتی تھی۔ غلامی تو آج بھی موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ شدید تر اور وسیع تر پیمانے پہ موجود ہے، شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ اب لوہے کی زنجیریں نہیں پہنائی جاتی، اب زنجیریں جو ہیں ان کا انداز اور ہو گیا ہوا ہے۔ وہ غلام تو ہر وقت یہ ذہن میں سوچتا تھا کہ کسی طرح سے زنجیریں توڑ دوں، کسی طرح سے یہ ٹوٹ جائیں تو میں نکل بھاگوں۔ اب زنجیریں وہ پہنائی جاتی ہیں کہ اگر ذرا خطرہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے میں آزاد ہو جاؤں گا تو وہاں روتا ہے، چلاتا ہے، گر گڑاتا ہے۔ کوئی مزدور جسے معاشی زنجیروں میں جکڑ کے آپ کارخانے میں رکھتے ہیں، جس مصیبت میں وہ دن گزارتا ہے وہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی دن یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ریٹرنچمنٹ ہونے والی ہے اور مجھے نکال دیا جائے گا تو پوچھیے نہیں اس سے کیا گزرتی ہے۔ اور کوئی عقیدت مند جو تیری پیر کے آستانے کے اوپر بلا زنجیر بیٹھا ہوا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، کسی دن اگر ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی بھی برف روشنی ان کی طرف آ جائے تو پوچھیے نہیں کس طرح گڑگڑاتا ہے کہ یاد رکھ تباہ ہو جاؤں گا، مجھے یہاں سے نہ اٹھائیے۔ غلامی کی زنجیریں کن گوشوں سے پہنائی جاتی ہیں؟ آج دنیا کے اندر معلوم نہیں کہ کوئی ایسا خوش نصیب انسان نظر آئے کہ جس کی گردن میں کسی نہ کسی قسم کی غلامی کی زنجیر نہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ امت دنیا میں بھیجی گئی، یہ نظام جس کا مرکز اس بلد امین میں بننا تھا، اس نظام کی پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ نظام اٹھے گا
تو دنیا میں ہر گردن سے رغبت، ہر گردن سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے سورہ اعراف میں یہ بتایا تھا کہ یہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے، ان سنوں کو اٹھا کے توڑ کے رکھ دے گا کہ جن کے نیچے انسانیت دبی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اور یہی مقصد بتایا اس امت کا، یہی مقصود بتایا اس نظام کا، حق و رقبتن، دنیا میں ہر نوع غلامی کے لیے پیغام موت۔ اور اس کے بعد آپ اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کے مذہب پرست طبقہ نے کیا کیا۔ آج اس وقت بھی بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، اب بلا تعداد ان سے تمتع کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اس کی تربیت کے لیے کہیں لمبی چوڑی بات کیجیے نہیں، دو لفظ ہیں کہ فق و رقبتن، تو اس کی بنیادی چیز بتائی ہے۔ ارے جو نظام اور جو قوم دنیا کے ہر غلام کو آزاد کرنے کے لیے اٹھا تھا، وہ دنیا کے آزاد انسانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے گا؟ کیا یہی اسلام ہے جسے آج دنیا کے اندر آپ پیش کر رہے ہیں؟ جس اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ فق و رقبہ بنیادی چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، دنیا میں ہر نوع غلامی کے لیے قیام مرگ ہوگا یہ نظام۔ اگلی چیز سنیے برادران عزیز، کہ وہ نظام جسے حضور نے فرمایا کہ میں قائم کرنے کے لیے اٹھا ہوں، اس بندے امین نے جس کا مرکز بندہ ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، وہ دور کے جس کے اندر سرمایہ داری کا نظام بھوک کو اتنا عام کر دے کہ ہر شخص اس سے لرز رہا ہو، اس زمانے کے اندر ان بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں۔ مسغبۃ، مسغبہ اس بھوک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تکان بھی شامل ہو، یعنی یہ نہیں کہ دن بھر کام نہیں ایک شخص کرتا اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملتا، بھوکا رہتا ہے۔ عربی زبان ہے عزیزان من، کیا عرض کروں، اور قرآن کا انتخاب ہے، یہ اعجاز ہے ان الفاظ کا انتخاب۔ صرف بھوک نہیں کہا ہے، کہا یہ ہے کہ دن بھر محنت و شاقہ کرنے کے بعد شام کو تکان بے حد ہو، لیکن اس کے باوجود اتنا نہ مل سکے کہ بھوک مٹ جائے اس کی۔ کہا میں وہ نظام قائم کرنے کے لیے اٹھا ہوں۔ تم کہتے ہیں کہ اس نظام کو شکست دے دیا جائے گا؟ سنتے جائیے برادران عزیز، وجد میں آتے چلے جائیے کہ کیا کیا عناصر ہیں اس دین کے جو قرآن جس کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ فق رقبہ، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس دور میں جہاں بھوک اور تکان کو عام کر دیا جائے، ہر فرد کی روٹی کا انتظام کروں گا۔ یتیماً ذا مقربۃ، یہ چیز وہ ہے جو بار بار کئی بار میں دہرا چکا ہوں، آج وہ آیت ہی سامنے آ گئی۔ وہ نظام باطن کہ جس میں ایک فرد لاکھوں افراد کے اندر رہتا ہوا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، میں اس نظام کو مٹانے کے لیے آیا۔ جیزان من پوچھا کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اس کے لیے کسی 500 صفحے کی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 آیتیں پیش کر دیجیے، اسلام کا نظام پورا آ جاتا ہے۔ فق رقبہ، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس دور میں رزق کا انتظام جس میں تکان تو بے حد ہو، اس تکان کے نتیجے میں پیٹ بھر کے کھانے لگے۔ یتیم ذا مقربۃ، وہ نظام کے جس میں ہر فرد اپنے آپ کو لاکھوں کے اندر رکھتا ہوا تنہا محسوس کرے۔ تفصیل میں جاؤں گا تو شاید اس ایک ٹکڑے کے لیے بھی مجھے مہینہ بھر بھی کم ہوگا، لیکن مجھے تو آگے بڑھنا ہے۔ تیسری چیز آ گئی، اور مسکین ذا متربۃ، دو لفظ ہیں برادران عزیز۔
وہ کہ دن بھر جسے تم مٹی کے اندر گاڑے رکھو اور اس کے بعد بیچارہ 2 قدم چل نہ سکے، مٹی میں رول دو تم انسان کو اس لیے کہ وہ کہیں خود نہ چل پڑے۔ اب کہانی جی ہوں ہے تھی دیکھ لو وہ اندر جی کچھ آدمی ساتھ کے اندر تشبیہ ہے، دیکھیے قرآن کی، تھی انسانوں کھوبے چ پھسا سکتے ہو تاکہ وہ اپنے قدموں میں چل نہ سکیں۔ مسکین کے معنی سکن کے معنی سکون کے معنی ساکن ہو جانا، حرکت کا رک جانا۔ مسکین ذا متربۃ، تم مٹی کے گارے میں اس لیے ان کو گاڑ دیتے ہو کہ یہ کہیں چلنا پڑے۔ کہا میں اس نظام باطل کو توڑنے کے لیے آیا۔ دیکھ لیا برادران عزیز قرآن کی روح سے دین کے بنیادی ارکان، اس کے ستون، اس کے عناصر ترتیبی کیا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کا مقصود حیات کیا ہے، کاہے کے لیے یہ آیا ہے، اس نظام کو توڑنے کے لیے آیا ہے، اس حتم و یقین کے ساتھ آیا ہے کہ تم پوچھتے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نظام آ جائے گا، کیوں نہیں وہی کوہنا اور فرسودہ نظام جس میں غلامی، معصومی، محتاجی ہوتی، یہی فطرت کا نظام کہہ کے پکارا جاتا تھا، اسے فطرت کا نظام کہا جاتا ہے۔ کہتا یہ نظام تو ہم فرسودہ ہو چکا، اس جانے والی زندگی میں سے ایک نئی زندگی حیات نو اس کے اندر سے پیدا ہوگی، جیسا ہر طفل نو بشارت دیتا ہے اس چیز کی کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ کہا یہ ہے دلیل میرے نظام نو کی، آتے رہے گا اس کی جگہ یہ تمہارا باطل نظام۔ کون لوگ ہوں گے جو اس نظام کو قائم کریں گے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان مستقل اقدار خداوندی پر یقین رکھیں گے۔ اور اگلی بات پھر قرآن ہے، سیدھا ایسا استعمال کرتا ہے جس کے اندر ساری حقیقت بیان کر جاتا ہے کہ یہ بات انفرادی نہیں ہوگی، خانقاہوں میں اور حجروں کے اندر بیٹھ کے یہ کچھ نہیں ہوگا۔ تواصوا، وہ ایک دوسرے کو تنقید کرے گے اس چیز کی، کاہے کی؟ اس صبر، استقامت سے کام لینا ہوگا۔ ساری دنیا کے ساتھ اعلان جنگ ہے یہ نظام جس کے یہ 4 عناصر ترکیبی بتائے ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، 4 نام عالم کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ، اس لیے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے استقامت کے ساتھ۔ دوسری جگہ جو قرآن نے کہا ہے اصبروا والصابروا، خود اپنے پاؤں جما کر رکھو اور دوسرے کا بازو پکڑو کہ اس کے پاؤں میں بھی لرزش نہ آ جائے۔ تواصوا بالصبر، خود جم کر رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ یہ صورت ہوگی کہ وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ کاہے کے لیے؟ تواصوا بالمرحمۃ، تاکہ دوسروں کے دکھوں کا علاج کیا جائے۔ جس کو ضرورت ہے محتاج کو، اس کو مرحمت، ہمارے یہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مرحمت فرما دیجیے گا، اسی کو تو رحمت کہتے ہیں۔ رحمت ہوتا ہے کسی کو دینا اس انداز سے کہ اس میں نرمی کا پہلو ہو، درستگی کا پہلو ہو، اس انداز سے دینا، یوں بھیک دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو، اسے مرحمت کہتے ہیں میرا کرام ہے جی۔ اسے مرحمت کہتے ہیں میرا برام ہے جی۔ دینا ہی نہیں بلکہ اس انداز کا دینا، وہ آپس میں یہ کچھ کریں گے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جو صاحب یمن و سعادت ہے دنیا کے اندر، جنہیں خوش بخت کہا جا سکتا ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشامۃ، اور آؤ تمہیں بتائیں کہ جو بدبخت دنیا کے اندر کون رہ جاتا ہے، وہ کہ جو اس قسم کے اسالیب و انداز سے انکار کرتا ہے، ان مستقل اقدار سے جو انکار کرتے ہیں،
بڑے ہی بدقسمت رہ جاتے ہیں، خود بدقسمت اور اپنے ساتھ اپنی ساری دنیا کو بدبختی اور بدقسمتی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ علیہم نار موصدۃ، لیکن یہ کیا سمجھے جاتے ہیں؟ کہا کہ یہ تو اپنے ہی اس نظام کے جیل خانے کے اندر عجیب مثال ہے، یہ اس طرح سے اس کے اندر اس بھاپ کے اندر کسیں گے جیسے ہنڈیا کے نیچے آگ جلا کے اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے اور اس کے اندر ہوئیے۔ وما ہم بخارجین من النار، نظام وہی ہے، چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، بظاہر یہ سمجھے ہیں کہ کچھ نہیں، پانی ہے، حیات بخش ہے، اتنی سی چیز ہے کہ اس کے نیچے ذرا آگ جلا دی جاتی ہے اس ہنڈیا کے نیچے، پھر وہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ اس ہنڈیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر کہتا ہے ان کا انجام تو یہ ہونے والا ہے۔ یہ نظام خود اپنے اندر اس قسم کی تخریب کی نشانیاں رکھتا ہے، تقریب کی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ یہ تو اپنی بھاپ کے اندر یہ گداز ہو جائیں گے، یہ تو کچلے جائیں گے، یہ کیفیت ہوگی ان کی۔ اس کی جگہ یہ نظام قائم ہو کر رہے گا، اور میں شہادت میں پیش کرتا ہوں اس بلد امین کی کہ جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ اس نظام نو کا مرکز بنے، اور شہادت میں پیش کرتا ہوں نظام فطرت کی کہ وہ کونا اور فرسودہ زندگی کے بعد ایک حیات نو کو دنیا کے اندر لاتی ہے۔ یہ نظام آ کر رہے گا۔ سورہ حاجب الفتح 91 سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، میں شہادت میں پیش کرتا ہوں یہ سورج، آفتاب اور اس کی جلوہ فروزیوں کو، دیکھیے شہادتیں کیا پیش ہو رہی ہیں نظام کائنات کے ایک ایک عنصر کو دیکھ۔ شہادت میں پیش کرتا ہوں اس آفت جہاں تاب کو اور اس کی جلوہ فروزیوں کو۔ والقمر اذا تلاها، عزیزان من ایک لفظ سے آئیے اور پھر کہیے کہ اس کے بعد اس کی کسی دلیل و شہادت کی ضرورت رہے گی کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ 1400 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں ایک شخص ان پڑھ وہ یہ کہہ رہا ہے، بات تو یوں ہی چلی آ رہی ہے، شہادت میں پیش کرتا ہے نظام کی طرف، شمس کی بات ہے، سورج کی، اس کے بعد قمر کی بات ہے، چاند کی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ آج کا سائنٹسٹ یا کم از کم 200 صدی زیادہ سے زیادہ ہوئی ہے جس میں یہ چیز تھی کہ چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ اپنی روشنی مستعار لیتا ہے سورج۔ ایک لفظ ہے یوں ہی، شہادت میں تو قمر کو پیش کیا ہے، ساتھ اس کے ہے وہ طلاحا۔ عربی زبان میں یہ کہتے ہیں وہ شخص جو کسی سے اپنے قرض کا کچھ بقیہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے کہ دے جا بابا دے، مجھے دے بابا دے، کہتا ہے وہ قمر جو سورج کے پیچھے کیوں پھر رہا ہے جیسا قرض لینے والا اس کے پیچھے پھر رہا ہے۔ ایک بات کا اسی کے قمر اور شمس کو میں شہادت میں پیش کرتا ہوں، میں پوچھتا یہ ہوں ساری دنیا کے سائنٹسٹ اور علم افلاک کے ماہرین سے کہ 6 صدی عیسوی میں وہ کہیں سے یہ شہادت پیش کر کے بتا دیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج کے پیچھے پھرتا ہے اور اس سے مستعار لیتا ہے اپنی روشنی کو۔ جو شخص اس زمانے میں یہ بات ضمن کہہ جاتا ہے والقمر اذا تلاها، اور سورج کو جب وہ بھیک منگوں کی طرح، چاند کے جب وہ بھیک منگوں کی طرح سورج کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، کوئی انسانی ذہن یہ چیز اس دور کے اندر کہہ سکتا تھا برادران میں؟ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها
دن کہ جب اس کی آب و تاب اسی چمک دمک کے سامنے آتی ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی تاریکیاں جب وہ چادر ہر چیز کے اوپر چھا جاتی ہے، اس کو لپیٹ لیتی ہے، والسماء وما بناہا، اور یہ اور اجرام فلکی جو تمہیں نظر آتے ہیں جن کو اس طرح سے بناہا، بنانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی شے کو بلندیوں کی طرف لے جا کے بنانے کے معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے اندر وہ چیز موجود ہے، والارض وما طحاہا، اور یہ زمین جو گول ہونے کے باوجود یوں پھیلی ہوئی تمہیں نظر آتی ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول بھی ہے، یہ تو نظام کائنات ہی ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی اپنی دنیا کی طرف آ گئے، والنفس وما سواہا، دو آیتیں اس کے بعد بڑی عظیم آ رہی ہیں، والنفس وما سواہا، اور انسانی ذات اور اس کی وہ خصوصیتیں جس سے یہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن سکتی ہے، ایک متوازن شخصیت بن سکتی ہے۔ یہ سارا نظام کائنات تناسب اور توازن پہ چل رہا ہے برادران۔ اگر ان کی کسی رفتار میں، کسی ریڈیشن میں، کسی گریویٹیشن میں، کسی باہمی کشش کے اندر ان کے توازن میں کروڑویں حصے کا بھی فرق آ جائے تو یہ سارا سلسلہ کائنات ٹکرا کے ایک دن میں پاش ہو جائے۔ بیلنس، وضع المیزان جو قرآن نے کہا تھا، ہم نے کائنات کو بنایا، اس میں ترازو کھڑا کر کے رکھ دیا۔ یہ سارا سلسلہ کائنات توازن پہ چلتا ہے، والنفس وما سواہا، انسانی ذات اور اس میں متوازن ہونے کی جو خصوصیت ہے وہ رکھ دی۔ یہ ہے اگلا ایک ٹکڑا، 3 لفظ کہ جس کے غلط مقصود و مفہوم نے اتنی گمراہیاں پھیلا رکھی ہوئی ہیں۔ پہلے تو دوسری دنیا کے اندر تھی، اس کے بعد پھر آپ کی اپنی مسلمانوں کے اپنے اندر جو چیز آئی، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے معنی آپ دیکھیں گے یہ کیے جاتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا نے نیکی اور بدی کی تمیز رکھ دی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کتنی بنیادی غلطی کہ جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے انسانیت، اور آپ کے ہاں والے جو اس دنیا کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے قرآن آیا تھا، قرآن والے قرآن کی اسی آیت سے یہ دلیل لاتے ہیں اس گمراہی کی کہ جس میں دنیا پھنسی چلی آ رہی تھی۔ عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ انسان کے اندر یہ ایک چیز موجود ہے جو اسے غلط اور صحیح میں امتیاز کر دیتی ہے، اور اسے اس کی ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے، کانشنس۔ میں سمجھتا ہوں میں نے کہا ہے تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ وہ تو ہم بھی روز کہتے ہیں کہ صاحب اپنے دل سے پوچھے، تیرے ضمیر نے بھی تجھے کچھ نہ یہ کہا۔ ضمیر انسان کو بتا دیتی ہے، ضمیر مردہ ہو چکی ہے تو روز کہتے ہیں ہم۔ یہ کیا شے تھی؟ یہ نظریہ تھا کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ خود غلط اور صحیح میں امتیاز کر سکتی ہے، اور اگر اس کے اندر یہ پہلے موجود ہے تو عزیزان من یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت، یہ آسمان سے وحی کا آنا، انبیاء کرام، یہ ان کا کتابیں لانا، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنا، بتانا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، وہ نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کچھ اس کے اندر تھا تو یہ سارا باہر سے یہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ پھر یہ غلط اور صحیح جسے آپ کہتے ہیں، صحیح اور غلط راستہ جسے کہتے ہیں، یہ باہر کی کائنات کی ہر چیز کے اندر اب خود موجود ہے۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، مرغی کے نیچے آپ انڈے رکھیں، کچھ بط کے انڈے، کچھ مرغی کے انڈے، 21ویں دن کے بعد جب اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو مرغی کے بچے
ان کو اگر آپ دھکیل کے پانی کی طرف لے جائیں تو وہ بھاگ کے اڑ کے پیچھے کی طرف آتے ہیں اور بچ کے بچے اڑ کے پانی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کون سا ان کی طرف رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ پانی کی طرف نہ جانا ڈوب جاؤ گے؟ کون سے نبی نے یہ چیز کہی کہ تمہارے لیے خشکی تمہارے لیے یہ پانی کا راستہ جو ہے یہی صحیح ہے؟ یہ مرغی اور بچے کی بات نہیں ہے. مائگریٹری برڈ جن کو آپ کہتے ہیں، بحر الکاہل کے اندر ایک جزیرہ ہے، وہاں سے پرندے وہاں رہتے ہیں، وہاں سے وہ اڑ کر 3000 میل سمندر کے اوپر، جس میں کوئی راستہ ہی نہیں، نشان راہ ہی نہیں ہے، وہاں سے وہ اڑ کے ہوائی کے جزیرے کے ایک مقام پہ آتے ہیں، وہاں آ کے وہ انڈے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. اس کے بعد ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں. جب بچے نکلتے ہیں تو وہ پہلا جانور جو پرندے جن کے وہ بچے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا ہی وہاں نہیں، اور جو ہی ان میں اڑنے کی قوت ہوتی ہے وہ وہاں سے اڑتے ہیں 3000 میل اسی سمندر کے اوپر سے اڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ہے اندر رکھی ہوئی چیز، اس کے لیے خارج سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اندر رکھی ہوئی چیز کی خلاف ورزی کر ہی کوئی نہیں سکتا. بکری کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ تو نے گوشت تم پہ حرام ہے، گھاس حلال ہے، وہ کبھی حرام کھا ہی نہیں سکتی. وہ مجبور ہے اسی چیز کو کھانے کے لیے کہ جو اس پر حلال ہے. شیر کے لیے گوشت حلال ہے، انگور کی بیلیں اس کے گر پڑی ہوئی ہوں، بھوکے مر جائے گا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. یہ اس کے اندر کا فیصلہ ہے. کیا انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ پہلے تو یہ بتا دے اسے کہ یہ ہے تیرے لیے حلال اور یہ ہے حرام، اور بتانے کے بعد پھر اس کی کیفیت یہ ہو کہ مرتا مر جائے حرام کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ بچے؟ ہے انسان کے اندر یہ چیز؟ اس کے اندر یہ چیز ہوتی تو جو سارا سلسلہ ہی صحیح اور گڈ اینڈ ایون کا ہوتا ہی نا دنیا کے اندر، سوال ہی نہیں. یہ جتنے بھی کائنات کی چیزیں ہیں ان کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر چلنے پہ مجبور ہیں. وہاں گناہ اور جرم کا تصور ہی غلط ہے. کوئی بکری جھوٹ نہیں بول، سوال ہی نہیں. اندر رکھی ہوئی چیز کی تو یہ کیفیت ہوتی، یہ کیا چیز ہے جسے آپ ضمیر کہتے ہیں؟ یعنی بچے کی بچپن سے پرورش ہوتی ہے کہ جو ہی اس کے سامنے گوشت آیا، ماس آیا تو ہے ہرے رام ہرے رام، نفرت اس کے خلاف ہوتی ہے. زندگی میں عمر بھر جہاں اس کے سامنے گوشت آتا ہے اس کی ضمیر اسے پکار اٹھتی ہے کہ یہ بڑی ناپاک چیز ہے. اور مسلمان کا بچہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہڈی چوسنے شروع کر دیتا ہے. وہی گوشت اس کے سامنے آتا ہے، اس کی ضمیر اسے کہتی ہے لپک کے کھا. یہ ضمیر ہے کیا چیز؟ جس ماحول میں آپ کا بچپن گزرتا ہے، آپ کی تربیت ہوتی ہے، جو خیالات آپ کے انوائرنمنٹ سے آپ کے دل میں جاتے ہیں وہ آپ کے نفس کا تو شعور کے اندر جمع ہوتے ہیں. ساری عمر وہی چیز آپ کے یہاں کے اندر سے پکارتی چلی جاتی ہے. اس کو آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں. وہ جو ایک فکرے میں کہا کرتا ہوں انگریزی میں کہ ضمیر کانشینس کچھ نہیں ہے، سوسائٹی انٹرنلائزڈ. معاشرے کو ہم نے اپنے اندر داخل کر لیا ہوتا ہے. جس قسم کا معاشرہ اس قسم کی وہ ضمیر. ٹھگوں کا بچہ جس دن پہلا قتل کر کے آتا تھا، ٹھگ کے آتا تھا، سب سے پہلے آ کر دیوی کے ہاں اپنا 5واں حصہ چڑھاتا تھا اور گاؤں میں جشن ہوتا تھا اس دن. اس کی ضمیر کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ دوسرے کو ٹھگنا، قتل کر دینا، مار دینا یہ برائی کی بات ہے. کیا انسان کے اندر ہے یہ چیز؟ اندر یہ چیز ہوتی تو یہ باہر کے خارجی وحی کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور اندر یہ چیز ہوتی تو پھر سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا. اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کر سکتا نہیں ہے تو اسے آپ نیک نہیں کہہ سکتے.
آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بکریاں تو بڑی متقی پرہیزگار واقعہ سنی ہیں صاحب، دیکھیے نا گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی. نیکی نہیں، نیکی تو اس کی نیکی ہے جو بدی کی قوت ہونے کے باوجود نیکی کرے. براہے میں پہنچنے کے بعد خود یہ اپنے مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرے، اسے صحیح راستے پہ چلنے والا کہتے ہیں. لہذا یہ چیز کل ہمہا فجورہا و تقواہا کہ خدا نے نفس انسانی کو پیدا کیا، انسانی ذات کو، اور اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز کو رکھ دیا بنیادی طور پہ غلط. مطالعہ فطرت انسانی کے خلاف، مطالعہ کائنات کے خلاف، قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف. ابھی اس نے کہا تھا ہدایت نہ ہم نجمین، ہم نے اس کو دو راستے دکھائے. اس کے اندر یہ چیز کوئی نہیں تھی. یہ چیز کیا ہے؟ وہی پڑی ہوئی یہ چیز یہاں ہے فجورہ ہا و تقوا ہا. یہ نفس انسانی کی دو کوئی خصوصیتیں ہیں، اس کا فجور، اس کا تقوا اس کے اندر رکھا ہوا ہے. الہامہ کے معنی ہوتے ہیں، ارحام کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کر دینا، نگل دینا جسے کہتے ہیں. اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کیا؟ اس کا فجور اور اس کا تقوا. یہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے. فجور کے معنی، فجرہ کے معنی ہوتے ہیں ڈس انٹیگریشن، پھٹ جانا، انتشار. یہ چیز جو ہم نے اس کو دی ہے ڈیولپڈ فارم کے اندر بنی بنائی ہوئی نہیں دی. اس کے اندر دونوں ممکنات ہم نے رکھ دیے ہیں کہ یہ اس کو ڈس انٹیگریٹ بھی کر سکتا ہے اور ڈس انٹیگریشن سے بچ بھی سکتا. جس طرح سے جی چاہے اپنی اس ذات کو اب یہ بنائے. فجورہ ہار و تقوا ہا، اس کا تجدد و انتشار کی نظر ہو جانا اور اس کا اس سے بچ جانا، اس کا نیکی اور بدی نہیں ہے. یہ نفس انسانی بھی اور دونوں امکانات اس کے اندر رکھ لیے. ضمن میں عرض کروں کہ یہ جسے الہام آپ کے یہاں کہا جاتا ہے، قرآن میں یہ ایک لفظ ہے الہمہا، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نگل لینا، کسی میں کسی چیز کو داخل کر دینا. اب یہاں سے آپ کے یہاں ایک لفظ الہام آیا اور پھر ان تنکوں کے پل کے اوپر سے ہاتھی گزارنے شروع کیے. مستقل بھی ذات آپ کے یہاں ایک چیز ہے الہام ہوتا ہے، کیا وہی تو نہیں ہوتی الہام ہوتا ہے. یعنی ایک دوسرا نام رکھ لیا اس کا اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صاحب باب نبوت تو بند ہے. ان سے پوچھیے کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو کوئی علم مل جانا، اسی کو وحی کہتے ہیں اور اسی کا نام آپ کے یہاں الہام ہوتا ہے، اسی کو آپ کے یہاں کشف کہتے ہیں. یہ نبوت کے دروازے کو توڑ کے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے خلاف تو اتنا کچھ اور ہونا چاہیے. ہمارا تو بنیادی ایمان ہے اپنے نبوت سے، لیکن قدم قدم کے اوپر وہ مدعی آپ کے موجود یہ کہتے ہیں جو کہ ہمیں خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے. یہی دعویٰ نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فریب لفظ کہ ہم نے لفظ ایک دوسرا اس کے لیے چن لیا ہوا ہے. ختم نبوت کے بعد برادران عزیز خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو علم ملنے کا سلسلہ ختم ہوا، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب علم جو خدا نے دینا تھا قرآن کے اندر موجود، اور دوسری چیز عقل انسانی، تیسرا ذریعہ علم کوئی نہیں دنیا کے اندر آ گیا. نفس انسانی کے اندر یہ ممکنات ہم نے رکھ دی، جی چاہے تو اس کو ڈیولپ کر لے، نشو و نما دے کر انٹیگریشن سے بچ جائے، انتشار سے بچ جائے، اور اگر اس کا جی چاہے تو اس کو انتشار میں کر لے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلی دو آیتیں اس کی تشریح کر رہی ہیں. قد افلح من زکاہا، وقد خاب من دساہا. اب یہ ہر فرد کے اوپر ہے کہ اس کو یہ نشو نما دینا چاہتا ہے یا اس کو یہ اس طرح سے دبا دینا چاہتا ہے اور مار دینا چاہتا ہے. لفظ سنیے، قد افلح،
وہ کامیاب ہوا لفظ. پھر کامیابی کے لیے لفظ فلاح ہے. فلاحت تو کھیتی باڑی کو کہتے ہیں. افلاح کے معنی ہوتا ہے جس کی کھیتی پروان چڑھ جائے. اس کی کھیتی پروان چڑھی کس کی؟ من زکاہا، جس نے اسے نشو و نما دے دی. تو بات ظاہر ہو گئی. انسانی ذات غیر نشو و نما شکل کے اندر ممکنات پاسبلٹی یا پوٹینشیلی کی کارن کے اندر انسان کو دی. اب انسان کے اوپر یہ ہے کہ اس کو وہ جی چاہے تو نشو و نما دے دے، جی چاہے تو اس کو بالکل کمزور نہ کر دے. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو نشو و نما دے دی اس کی کھیتی پروان چڑھ گئی. وقد خاب من دساہا، کیا عرض کروں یعنی من وقتی نہیں ہوتا ایک ایک لفظ کے لیے. یہ جو کھیتی کی جاتی ہے اس میں بیج کو مٹی کے نیچے دبایا جاتا ہے. سیدھی سی بات، اس کے بغیر وہ بھی نہیں سکتا. لیکن مٹی کا جتنا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے اس کا ایک خاص توازن ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے. اس وزن کے ساتھ مٹی بیج کے اوپر ہو تو بیج اونچے سے پھوٹتا ہے، اور اگر وہ وزن زیادہ بھاری ہو جائے تو وہ ٹوٹل پھوٹنا تو ایک طرف رہا، وہ بیج بغیر بھی ستیاناش ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. یہ جو زمین کو قابل کاشت بناتے ہیں ہل چلا کے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیج کے اوپر جو مٹی آئے وہ اتنی نرم اور اتنی ہلکی ہو کہ اس میں سے زندگی اپنی نمود آسانی سے اوپر کر دے. اور اگر اس کی جگہ کسی بیج کے اوپر مٹی کا ڈھیلا آ جائے تو وہ تو نہیں اٹھ سکتا نا. کہا زکا، نشو و نما اس کا ہوگا جو اس طرح سے اس ممکنات کے بیج کو اس نے اس مادے کی مٹی کے نیچے رکھنا ہے. یہ تو میٹیریل ورلڈ ہے، اسی کے اندر اس کی نشو و نما ہونی ہے. لیکن اس مٹی کو اس کی نشو و نما کا ذریعہ بننا چاہیے اس طرح کہ یہ اس کو دبا نہ دے. قد خاب من دساہا، دسا کہتے ہیں وہ مٹی کا ڈھیر جو کسی کو دبا دے اپنے نیچے. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مادی دنیا کی یہ جاذبیت کششیں ایک بہت بڑے وزنی ڈھیلے کی طرح ہوں کہ اس کے نیچے تمہاری ذات دب ہی جائے اور اس کی پونکل اوپر پھوٹے ہی نہیں. مٹی کی ضرورت ہے فلاحت کے لیے. کھیتی ہو نہیں سکتی اس کے بغیر. ترک دنیا، ترک لذات، یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں حدیث بے خبرہ ہیں. اول تو آپ ترک کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے انہوں نے آخر میں جا کے ترک کہا ہے نا. ہاں، ترک انہوں نے کہا صاحب یہ ترک کی. کہنے لگا یہ جو دنیا ترک کرنے کی خواہش ہے یہ بھی تو ایک خواہش ہے تمہارے اندر، اس کو بھی ترک کرو. تو کریے کس طرح نہ تو بن کے وہ کس طرح نہ لب بند ہو، ٹیشن بند ہو، گوشت بند کا جی بند کر دیا میں نے. یہ سارا یہ جو اندر بھڑک رہا ہے اس کو کیسے بند کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مٹی بڑی خطرناک چیز ہے، مادی دنیا کے اندر کی علائش اس کو کہا گیا. قرآن اسلحہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے مٹی کے بغیر اگ نہیں سکتا. زندگی جب تمہاری اس ارض اور زمین کی سطح کے اوپر ہے تو یہاں سے یہ جتنی مادی ذرائع ہیں ان کو تو استعمال کرنا ہوگا، لیکن یوں استعمال کرو جس طرح کسان اس مٹی کو بیج کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور جس کے اوپر یہ مٹی اتنے وزن سے آ گئی تو اس کے نیچے یہ دب گیا. لفظ قد خوابہ مانے تو ہوتے ہیں ناکام رہا، لیکن یہ تو قرآن ہے صاحب. 2000 لفظ ہوں گے ناکامی کے لیے. خوابہ کیا بات. یہ چکماک کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر حرارت تنہا اور مضمر ہوتی ہے. اگر اس چکماک کی کبھی یہ کیفیت ہو جائے کہ اندر اس کے چنگاری اور شعلہ باقی نہ رہے تو اس چکماک کی شکل تو چکماک کی رہتی ہے، لیکن پتھر کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر حرارت ختم ہو جاتی ہے. وہ چکماک کے جو پتھر تو رہے اس کے اندر زندگی اور حرارت باقی نہ رہے، وہ خوابہ کہلاتا ہے.
کہ اگر یہ بات نہ ہو مٹی کے نیچے دبا دو تو یہ ٹھیک ہے، شکل و صورت تو تمہاری انسانیت ہی رہے گی، ایسے چکماک بن جاؤ گے جس کے اندر چنگاری باقی نہیں رہتی۔ چکماک تو آج سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ بیٹری کے سیل ہوتے ہیں نا، جب وہ نیا سیل آپ لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر حرارت اور نور دونوں چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ سیل جو ہے اب ختم ہو گیا ہے، تو نکالیے اس سیل کو، اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، کیا چیز اس میں نہیں رہی، وہ جو ممکنات تھی حرارت دینے کی وہ اس میں باقی نہیں رہی۔ کسے خوابہ کہتے؟ انسان تو اسی طرح سے چلتا پھرتا ہے۔ اب خوابہ من بستا، اب آگے بات ہوئی کہ یہ کس طرح سے تباہ ہوتا ہے یہ انسانی نفس، فوراً تاریخ کی طرف آ گیا کہ اب یہ مجرد بات حقیقت سے نہیں، ایبسٹریکٹ طریقے پہ بات سمجھانے کی نہیں، آؤ تمہیں بتائیں کیسے تباہ ہوتا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، ذرا لاؤ قوم ثمود کو سامنے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ چراگاہوں کو اور چشموں کو جو خدا نے تمام انسانوں اور تمام انسانوں کے مویشیوں کے لیے سامان رزق پیدا کیا تھا، اس سے ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ذاتی ملکیت سنبھالی تھی۔ طغواہا، حدود فراموشیاں ان کی، کہا قوم ثمود کو سامنے لاؤ اور ان کی حدود فراموشیوں کو سامنے لاؤ۔ اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ان میں سے وہ اٹھا بہت بڑا سرکش، حالانکہ ان کے خدا کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ یہ زمین اللہ کی، یہ اونٹنی اللہ کی، اللہ کی زمین پہ اللہ کی اونٹنی چلے گی۔ وَسُقْيَاهَا، پانی کی باریاں مقرر کر لو، یہ اپنی باری پہ پانی پیے گی۔ آپ دیکھتے ہیں ناقت اللہ کہاں ہے کہ تم پیاسا مارتے ہو اس اونٹنی کو یہ کہہ کے کہ یہ تو بھتوری ہے نا، کہا یہ نسبت تم نے جب اس کی اس کی طرف، اس غریب کی طرف، تو اب اس کے اوپر تم نے راستے سارے بند کر دیے، حالانکہ اس بیچاری اونٹنی نے تو یہ کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ میں غریب کی اونٹنی ہوں یا امیر کی اونٹنی ہوں۔ ارے کمبختو، خدا کی زمین، خدا کی اونٹنی، دیکھا خدا کی اونٹنی کہاں کہا گیا ہے؟ یہ ساری تباہیاں نسبتوں سے آتی ہیں نا۔ محل کے سروینٹ کوارٹر میں پیدا ہونے والا بچہ ملازم کا لڑکا، مچھو کا پتر، بچو چنگے کا پتر، نسبتیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ خان صاحب کے صاحبزادے وہ ہوئے، ان دونوں بچوں کے اندر انہوں نے تو کچھ ابھی کچھ کیا نہیں دنیا میں، نہ ذاتی جوہر ان کے کھلے، نہ انہوں نے اپنی محنت مشقت سے اپنے لیے کچھ پیدا کیا۔ یہ دونوں بچے اس دنیا میں آ گئے، دنیا میں آئے اس طرح سے کہ ایک اس جھونپڑے کے اندر پیدا ہو گیا، ایک اس مال کے اندر پیدا ہو گیا۔ تم نے نسبتیں ان کو دے دی ہیں، ان دونوں کی ساری عمر اب تعین جو ان کا ہوتا ہے زندگی کے اندر ان نسبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہو خدا کی مخلوق وہ بھی اور یہ بھی، ناقت اللہ، بس کہا اتنی سی چیز اڑا دیجئے مسئلہ حل ہو جاتا ہے سارا۔ عزیزان مان، نسبتیں مار رہی ہیں۔ ناقت اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا، اس نے کہا ناقت اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں ملا، میں کنگڑانیاں اونٹنیاں آ گئی، یہ نہیں پانی پی سکتی ہیں۔ تکذیب کی کس بات کی؟ ناقت اللہ کو ناقت اللہ نہیں کہا انہوں نے، دیکھا کس بات کو جھٹلایا۔ اور اس کے بعد وہ اٹھا اور اس کو آ کے اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔
کیا ہوا اس کے بعد؟ لفظ آتا ہے برادران عزیز، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ دمدمہ روڈ رولر کو کہتے ہیں۔ تمہارے خدا نے ان کے اس جرائم کی وجہ سے اس قوم کے اوپر اپنے قانون مقافات کا روڈ رولر پھیر دیا، ہموار کر کے رکھ دیا ان کو، بڑے اونچے بنے پھرتے تھے۔ فَسَوَّاهَا، یہ آپ کے لیے یہ جو ٹینک اب یہ نئے نکلے ہیں اس دور میں، ان کے لیے بھی انہوں نے عربی کا لفظ دمدمہ ہی استعمال کیا، روڈ رولر کو کہتے ہیں۔ ہمارے قانون مقافات میں ایک روڈ رولر ان کے اوپر پھیر دیا، زمین کے ساتھ ملا کے رکھ دیا ان کی بستیوں کو، اس لیے کہ وہ ناقۃ اللہ کو ناقۃ اللہ نہیں کہتے، نسبتیں رکھتے تھے اس کی زمین کی۔ اور اگلا لفظ ہے برادران عزیز، عجیب چیز ہے، یہ کچھ کرنے کے بعد کرنے والے کو کچھ خیال آنا چاہیے، اتنی مخلوق، اتنی بڑی قوم، اس کے اوپر ایک روڈ رولر پھرا دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، آگ کر دیا جاتا ہے، کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ ولا يخاف عقباها، اور اس کو اس کا قطعاً خیال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ اسے خیال پیدا ہو جو ظلم سے ایسا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جب کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کی ندامت یا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اس کو تو خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ میرا آپریشن بڑا کامیاب رہا۔ ظالم کسی کا جب ہاتھ کاٹتا ہے تو اس ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، اس کو اس کے انجام سے واقعی افسوس ہوتا ہے، باقی دنیا بھی افسوس کرتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے، مریض بھی خوش ہوتا ہے، اس کے علاوہ حکیم بھی مبارکباد دے دیتے ہیں، ہاتھ تو اس نے بھی کاٹا تھا، ہاتھ تو اس نے بھی کاٹا تھا۔ ایک دمدمہ فرعون چلاتا ہے مظلوموں کی بستیوں کو ہموار کرنے کے لیے، ایک دمدمہ خدا کا قانون مقافات چلاتا ہے ان ظالموں کے جنہوں نے دوسروں کی کھوپڑیوں کے اوپر اپنے محلات استوار کیے ہوئے ہیں، ان محلات کو تحت اس کو زمین کے ساتھ ہموار کرنے کے لیے اس قسم کے دمدمہ کے بعد کہا فلا یخاف عقباها، ہمیں کبھی اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے۔ احساس اسے پیدا ہوگا جس کے ضمیر مجرم ہوگی، میں نے پھر ضمیر کا لفظ یہ کہا، احساس جس کا نام ہے۔ جب جس وقت اس کو یہ کہتا ہے کہ پھانسی پر لٹکا دو اس کو 3 دن کے بعد، اس کے بعد کبھی اس کی ضمیر ملامت نہیں کرتی کہ میں نے یہ کیا کیا، بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ فرق ہے عزیزان من جو ایک واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے۔ ایک قاتل کو سزائے موت دی گئی، اس زمانے میں اسے قتل کیا کرتے تھے، غیر مسلم تھا، سزائے موت دی گئی اور حضور تو جج تھے، مجسٹریٹ، ان کے حکم سے یہ ہوا، سامنے لایا گیا۔ اس زمانے میں اس طرح سے ہی اس کے اوپر سزا وارد کیا کرتے تھے۔ جلاد کھڑا ہوا سر پہ، اس کی ایک چھوٹی سی 8 سالہ بچی روتی چلچلاتی ہوئی آئی اور حضور کی ٹانگوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئی، چلائی اور کہا کہ میرے ابا، میں یتیم ہو جاؤں گی اگر یہ میرا باپ ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ حضور کی آنکھوں سے آنکھ سے نکلا۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید اب معاف کیا جائے گا۔ جلاد کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تلوار چلا دو، اڑا دو۔ قتل کر دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا بات تھی؟ آنکھوں میں آپ کے آنسو بھی تھے،
اور اس کے باوجود آپ نے اس کے پھر قتل کا حکم دے دیا. کہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ کی آنکھ رو رہی تھی اس بچی کے چلچلانے پہ، قانون کو نافذ کرنے والے محمد کا ہاتھ اشارہ کر رہا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے. فلا یخاف عقباہا، اور اگر اس سے قانون ڈرنے لگ جائے کہ یہ کیا ہوگا، انار کی پھیل جائے برادران عزیز. بات اتنے جذب و کیف کی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے دوسری طرف بات ایک مزاح کی بھی آ گئی کہ جو اس سے ڈرتا ہے پھر کرتا کیا ہے. بلائے دے کر چور آ گئے، سی بڑا تگڑا، سویر میں اٹھ کے بیٹھا ہے، دیکھا گوانڈیاں انڈیاں نے تو رون دیا ہے. انہوں نے پوچھا کی ہوا، کہنے لگا چور آیا سی. کہنے لگا تو ستا ہی رہا ساری رات. اردو پنجابی نہ جاننے والے حضرات معاف رکھیں، اتنی سی بات سمجھ میں ان کی آ ہی جائے گی. یہاں دیا گلا یہاں کی زبان کی سمجھ آدی جی قرآن عربی زبان سے سمجھ آیا سی نا انہوں نے. کہنے لگا نہیں میں جاگ پیا ہے سا. کہنے لگا پھر، کہنے لگا میرے سامنے نٹھا ہے. کہنے لگا پھر تو ایڈیاں بڑا ماردا ہوں سا اپنے متعلق، تو کیتا کہ میں کیا. کہنے لگا میں وہ پیچھے گیا. کہنے لگا پھر کی ہوا. کہنے لگا میں جا دبیا اتنے دو پیالیاں نہیں واڑ دے بعد. کہنے لگا پھر ہوا جی. کہنے لگا میں انہوں پڑ دیا ہاتھ پاڑیا. لگا پھر کہنے لگا میں جس ویلے وہ کلائی میں ہاتھ پایا تو کہنے لگا چھڑ دیا تو تھوڑا ہی ایسے تو میں چھڑ دیتا نٹ گیا. ہاں جی جو ظالم کی کلائی کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد اس چیز سے اس کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ تھوڑا ہے گا، وہ دنیا کے اندر نظام امن قائم نہیں رکھ سکتا. نظام امن وہی قائم رکھ سکتا ہے کہ فلا یخاف عقباہا. عزیزان من، دو لفظوں کے اندر قرآن قانون کی حکمرانی تھی. گون جنوں کہندے ہے نا، کٹ جنوں کہندے نے نا، وہ کڈ کے رکھ دیتا ہے. بے انصافی کے لیے آنکھ تک نہیں ہوتا. جہاں انصاف کا قانون کا تقاضا ہوتا ہے، لا یخاف عقباہا، پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ تھوڑا دکھ جائے گا. ظالم کی کلائی کو مروڑنا ہوتا ہے. سورہ الشمس ختم ہوئی برادران عزیز، 91 سورت. وقت ہے صرف 5 منٹ. اگلی سورت کو میں شروع کروں گا